اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کے دعوت کے سلسلے کا ہمارا پروگرام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، مبلغین کے لیے ریاکاری کی 18 مثالیں۔ مبلغین کے لیے ریاکاری کی 18 مثالیں۔ نمبر 1، اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلغ کہیں۔ نمبر 2، مبلغ کا بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے، گرجدار آواز میں بولنا یا پرجوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سامعین تعریفی انداز میں نعرہ لگائیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، واہ واہ مرحبا کہہ کر داد دیں، بیان کی تعریف کریں، شعلہ بیان مبلغ کہیں۔ نمبر 3، بیان میں اس لیے عمدہ جملے، دقیق الفاظ، عربی و انگریزی مقولے وغیرہ شامل کرنا کہ لوگ پڑھا لکھا سمجھیں اور اس سے متاثر ہوں۔ نمبر 4، سننے والے اسے راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دینے والا تصور کریں، اس لیے بیان کے آغاز میں مبلغ کا مثلاً اس طرح کے کلمات کہنا: میں 6 دن سے مسلسل سفر پر ہوں، اس وقت بھی 13 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا مگر بیان کرنے حاضر ہو گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، اسلامی بھائیوں کو مثلاً اس طرح کہنا: میں تو 25 ماہ سے مدنی قافلے کا مسافر ہوں، وقف مدینہ ہوں، اسی روز سے روزانہ بیان کر رہا ہوں، آج کل کئی روز سے مسلسل مدنی مشوروں کی ترکیب ہے، ہر ماہ 2 یا 4 مدنی قافلوں میں 3 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، اتنے برس سے ہر ماہ 3 روز مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب ہے، اور ان باتوں کا سب لوگوں میں عزت بنانا ہو کہ خوب شاباش ملے، اسلامی بھائی اس کی مثال دیں، دین کے لیے خوب قربانیاں دینے والا کہیں۔ نمبر 6، جوش میں آ کر ایک ہی دن میں فیضان سنت سے 50 یا 100 بار دروس دے ڈالنا تاکہ خوب واہ واہ ہو، حوصلہ افزائی کے نام پر تعریف ہو، دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ داران سے پیٹھ تھپکوانے اور تحفے پانے کی ترکیب ہو۔ نمبر 7، کسی بڑی شخصیت کے سامنے سنتوں بھرا بیان کرنے کا موقع ملے تو خوب بنا سوار کر عمدگی سے بیان کرنا تاکہ وہ اس سے متاثر ہو، اس کی تعریف کرے۔ نمبر 8، مبلغ کا سیاسی، حکومتی یا دنیاوی شخصیات کے ساتھ مراسم رکھنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یا خود بتا سکے کہ فلاں فلاں شخصیت مجھ سے متاثر ہے، یہ لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، فلاں نے تو میرے ہاتھ چوم لیے، ان کے یہاں میرا بڑا احترام ہے۔ نمبر 9، کسی مبلغ کا ترکیبیں بنانا کہ کسی طرح کوئی افسر یا وزیر وغیرہ ان کے گھر آ جائے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ بھائی بڑے بڑے لوگ اس کے عقیدت مند ہیں، اس سے دعا کروانے یا برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 10، کسی دنیاوی بڑی شخصیت کو اس لیے اصلاح کی بات کہنا یا خطا پر ٹوکنا کہ لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے بڑوں سے معروف نہیں ہوتا اور حکم شریعت بیان کرنے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ نمبر 11، کسی بڑے آدمی کو داڑھی رکھوا دی یا بدنام شخص کو توبہ پر آمادہ کر لیا تو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے بیان میں یا اسلامی بھائیوں میں اپنے اس کارنامے یا مدنی بہار کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 12، لوگوں میں بیٹھے ہوئے یا دوران بیان یا گفتگو کرتے ہوئے اس لیے نگاہیں نیچی رکھنا کہ دیکھنے والے متاثر ہوں، حیا سے نظریں جھکانے والا اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا کہیں، خواہ جب لوگوں سے جدا ہو تو آنکھیں ہر طرف گھومتی پھرتی اور خوب بھٹکتی ہوں۔ نمبر 13،
تنہائی میں خاشعانہ نماز پڑھنے یا نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق کرنا تاکہ دوسروں کی موجودگی میں بھی نماز میں خشوع قائم رہے، نگاہیں نیچی رکھ سکے اور لوگوں کے دلوں میں مقام بنا سکے، یہ دونوں ریا ہے۔ یعنی تنہائی والی مشق بھی ریا ہے کہ اس کا مقصود رضا الہی نہیں، بندوں پر اپنی پارسائی کا سکہ جمانا ہے۔ نمبر 14، پابندی سے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کی خانہ پوری کرنے اور دوسروں پر مدنی انعامات پر عمل کی تعداد ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہو کہ اس کی تعریف ہو، مثال دی جائے کہ فلاں مدنی انعامات کا پکا عامل ہے، اس کا اتنے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے۔ نمبر 15، کسی کا اس لیے دین کی خدمت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، دینی کاموں کے لیے خوب وقت دینا اور اس کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا کہ لوگ اس کی قربانیوں کی واہ واہ کریں، دینی کاموں کے لیے اس کو خوب متحرک یعنی ایکٹیو تصور کریں۔ نمبر 16، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر راہ خدا میں اس نیت سے سفر کرنا کہ اسلامی بھائی اس کی قربانیوں کی داد دیں، اس کی مثالیں بیان کریں، اس کو بین الاقوامی مبلغ کہیں۔ نمبر 17، اس لیے پابندی سے صدائے مدینہ لگانا یعنی لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے گھر سے نکلنا کہ اس کی تعریف ہو، یہ نہ اندھیرے سے گھبراتا ہے، نہ کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہے اور نہ ہی سردی اور بارش کی پرواہ کرتا ہے، نیز رات سونے میں چاہے کتنی ہی تاخیر ہو جائے یہ پھر بھی صدائے مدینہ کا ناغہ نہیں کرتا۔ نمبر 18، کسی کو نیکی کی دعوت اس نیت سے دینا کہ لوگ اسے مسلمانوں کا عظیم خیرخواہ تصور کریں، یا کسی کو برائی سے اس لیے منع کرنا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں کہ بڑا غیرت مند شخص ہے، برائی دیکھ کر بالکل خاموش نہیں رہ سکتا، کاش اپنے گھر میں ہونے والی برائی دیکھ کر بھی غیرت آیا کرے، دل چلا کرے اور اصلاح کی سعادت کی کوشش نصیب ہو۔